مگر ہے تازہ شباب تیرا، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ ارے تو بھی صائم عجیب انسان ہے، روز معاشر سے تو ہراساں، ارے تو ہے جن کی نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا، ارے تو ہے جن کی نعت سنتا، تو ہے جن کی نعت سنتا، وہی تو لیں گے حساب تیرا۔ تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے تیرا، ام الکتاب تیرا۔ الفاتحہ۔ الحمدللہ۔ وصلی اللہ درود خضری صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیچھے ہو کے بیٹھ جائیں۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وظیفہ حضرت مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ العلی العظیم حقا صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ۔ وظیفہ حضور سیدنا غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم حسبنا اللہ۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ۔ حسبنا اللہ۔ نعم المولا و نعم النصیر حقا صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ۔
وظیفہ پیر و مرشد دامت برکاتہم، یا عظیم یا عظیم، یا عظیم، یا عظیم یا عظیم، یا عظیم یا عظیم۔ یا عظیم یا عظیم، یا عظیم یا عظیم، یا عظیم یا عظیم۔ یا عظیم یا عظیم، یا عظیم یا عظیم۔ وقا صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ وظیفہ استغفار، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، کل ذنب، استغفر اللہ ربی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ وقا صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کو کاغذ قلم دیں، ایمان جسے لے لو، کاغذ قلم لے لو، ایسے نہ بیٹھیں، لکھیں۔ الفاتحہ۔ الحمدللہ۔ صلی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ یہ ہمارا ہفتہ وار درس تصوف کا مبارک سلسلہ ہے، جس میں مجھے اور آپ کو اللہ نے بڑے ہی خاص کرم سے اس میں
حاضری کا موقع دیا، کیونکہ یہ بات بہت ہی زیادہ سمجھنے کی والی ہے کہ خاصاں دی گل عامہ آگے نہیں مناسب کرنی. تو یہ مناسب ہی نہیں ہے کہ بہت خاص باتیں ہوں اور وہ عاموں کے آگے کی جائیں. لہٰذا یہ پوری کوشش کی جاتی ہے کہ ہمارے وہ ساتھی اس میں شامل ہوں جنہیں اللہ کی طرف سے یہ سعادت نصیب ہو. اور جی تو چاہتا ہے کہ سب کو ہی یہاں انوائٹ کیا جائے، لیکن ایسا کبھی ہوگا ہی نہیں، نہ ہونے دے گا اللہ، کیونکہ خاص باتوں کے لیے خاص لوگ ہی چنے جاتے ہیں. تو اللہ آپ سب کو برکت دے جو آپ یہ عظیم سعادت حاصل کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ کی آنے والی نسلوں میں بھی اس کا فیض اور برکت جاری رہے گا، کیونکہ یہ الفاظ جو ہم یہاں پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، یہ کسی صورت بھی ضائع نہیں جائیں گے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی ان مجالس کا حصہ بنتا ہے اللہ اسے زندگی میں ضرور کام لیتا ہے. تو اللہ آپ سے بھی کام لے گا انشاءاللہ. جو اصل کام ہے، جس کام کے لیے یہ آپ کو سنایا جا رہا ہے، جس کام کے لیے آپ کو یہ عظیم ٹریننگ دی جا رہی ہے، اللہ انشاءاللہ وہ لے گا آپ سے. اور وہ کام صرف ایک ہی ہے، کوئی لمبی بات نہیں ہے. وہ کام ہے تزکیے کا. کون سا ہے؟ تزکیہ. اپنا بھی کریں گے اور دوسروں کا بھی. جو سب سے بڑی آقا دو جہاں کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی وہ تزکیہ ہے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کسی نے کامل نائب بننا ہو تو وہ خود بھی تزکیہ کرے اور دوسروں کا بھی تزکیہ کرے. تو انشاءاللہ اللہ آپ سے یہ سعادت لے گا. میں آج یہ بڑے وثوق سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہوگا انشاءاللہ. آپ کی نسلوں سے اللہ اس کی برکت کو ظاہر کرے. استقامت شرط ہے اور محبت شرط ہے، پیار شرط ہے، لگے رہنا شرط ہے. باقی کام اللہ آپ سے کروا ہی رہا ہے. آپ تشریف لاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں انشاءاللہ. آج انشاءاللہ العزیز جو گفتگو فنا کے حوالے سے کی گئی، آج اس سے اگلا جو مرحلہ ہے اس پہ سعادت نصیب ہوگی. امید ہے کہ اس کے بھی 2 سے 3 دروس ہوں گے. جس طرح فنا کے ہمارے 3 دروس ہوئے، اسی طرح بقا یعنی اگلا جو مرحلہ ہے جسے بقا کہتے ہیں، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ امید ہے کہ اتنے ہی دروس ہوں گے. ہو سکتا ہے ایک آدھ زیادہ ہو جائے. بہرحال یہ بات ایک سالک کے لیے ہر صورت لازم ملزوم ہے کہ وہ جب ذکر کرتا ہے تو ضرور اس کی منازل طے ہوتی ہیں. یہ ممکن نہیں کہ آپ ذکر کریں اور آپ کسی منزل میں نہ ہوں. منزل مطلب کوئی آپ کو فیلنگز، کوئی اس کی کیفیت نہ بنے، یہ ممکن نہیں. اللہ کا نام جو ہوا ضرور آپ کو اس کی تاثیر ملتی ہے. پھر جس طرح شیخ سکھاتا ہے جب آپ ویسے کرتے ہیں تو اس کی تاثیر اور گہری ہو جاتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کسی نے سکھایا آپ کو تو زیادہ اچھا ذکر ہوگا. بولو، زیادہ اچھی تاثیر سے ہوگا، زیادہ محبت سے ہوگا تو اور زیادہ اچھا ہوگا. جیسے کوئی بھی شعبہ جب کوئی شخص کسی سکھائے ہوئے کا کوئی کرتا ہے تو اس میں اور عام شخص میں بڑا فرق ہوتا ہے. تقریری لے لیں، اگر آپ نے کسی سے سیکھی ہوئی ہے، کسی کو آپ فالو کرتے ہیں تو آپ کے الفاظ میں ایک ردم ہوگا. آپ کو پتہ ہوگا کہاں سے اتارنا ہے، کہاں چڑھانا ہے، کیا انداز ہوں گے، کس وقت کون سی گفتگو کرنی. لیکن اگر آپ بغیر سیکھے کریں گے تو آپ کو شاید کئی سالوں لگیں اور پھر کہیں جا کے آپ شاید کوئی ایک آدھ تقریر کرنے کے قابل. تو ایسے جب سیکھا ہوا ذکر کیا جاتا ہے تو ضرور اس کی کیفیت آتی ہے، لازمی آئے گی، بہترین آئے گی، اچھی آئے گی. اور یوں یہ سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے. اور پھر فنا کی منازل جو بڑی تفصیل سے بیان کی گئیں، ذرا بول دیجئے. فنا فی الشیخ، پھر فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ، جس کے اوپر بڑی گفتگو ہم نے کر دی ہے. سیر حاصل ہے، اس سے زیادہ آسمانوں زمین کے کلابے ملانے کی قطع ضرورت نہیں.
اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ بہترین نالج وہ ہے جو سادہ الفاظ میں دیا جائے، احسن ترین کام وہ ہے، احسن ترین علم وہ ہے جو آپ بڑے سادہ الفاظ میں بتا دیں۔ اور یہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ اگر آپ کسی بھی علم کو سادہ الفاظ میں بنانے کے قابل ہیں تو اس کا مطلب آپ کو اس علم کی صحیح سمجھ آئی ہے، اور اگر آپ کسی علم کو سادہ الفاظ میں نہیں ڈھال سکتے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود کنفیوز ہیں، آپ کو خود ہی نہیں پتا کہ آپ نے کیا بات کرنی۔ تو لہذا سادہ باتیں کی گئی تھیں، اللہ کرے جس نے سنی ہو اور جس کو یہ وہ بار بار سننے کا موقع ملا ہو۔ مجھے ہماری محترمہ اللہ انہیں سلامت رکھے، ہماری ماں جیسی ہیں، کینیڈا میں ہوتی ہیں، عمر مبارک کافی زیادہ ہے، تو وہ مجھے فرما رہی تھیں کہ مجھے 80 سالوں میں ایسی سادہ گفتگو نہیں ملی، اتنی آسان فنا فی الرسول فنا فی اللہ کی باتیں جو کئی موٹے جو ہے وہ سر پہ مارے ہیں میں نے مصنفین کے زمین میں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا ہے۔ تو میرے بیٹے نے کیسے خوبصورت انداز میں کہ جی وہ اس لیے سمجھا دیا کہ پیچھے کسی نے سمجھایا ہوا تھا ورنہ ہمیں بھی کوئی سمجھ نہیں، تو چونکہ سمجھایا ہوا تھا تو سمجھا دیا آپ کو۔ تو فرمانے لگی کہ نہیں ختم ہو گئی بات، میں 3 بار سن چکی ہوں وہ درس، لیکن ابھی بھی میں سیر نہیں ہو رہی، دل چاہ رہا کہ اس کو بار بار سنوں کہ یہ اتنے آسان معاملات تھے لیکن کوئی اس پہ غور نہیں کرتا، سمجھتا نہیں۔ تو لہذا وہ چلتا چلا جائے گا، فنا فی رسول فنا فی شیخ، یہ سارا کچھ ہوگا اور آپ ضرور اس سے گزریں گے انشاءاللہ، لیکن پیچھے ذکر شرط ہے، ذکر، محبت، تصور شیخ، بار بار حاضری، صحبت، تو آہستہ آہستہ خود ہی ہوگا۔ الٹیمیٹ چیز ہے یہ کوئی آپ کو شروع کرنے کے لیے کوئی بیٹھ کے وضو کر کے بیٹھ کے میں فنا فی شیخ، نہیں، ایسے نہیں ہوتا، یہ الٹیمیٹ پروسیس ہے جو شروع ہو جاتا ہے۔ اب آئیے اس بات پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن نے جس کو بڑے محبت سے بڑے پیار سے جس کو ذکر کیا اور خود قرآن نے ان لفظوں کو استعمال بھی کیا، ارشاد فرمایا واللہ خیر و ابقا، بے شک اللہ خیر ہی خیر ہے اور وہ بقا ہی بقا ہے، وہ بقا ہی بقا ہے، وہ ابقا ہے، وہ بقا والا ہے۔ لہٰذا یہ الفاظ قرآن میں سے ہیں اور اللہ نے اس کو استعمال کیا، اس لفظ کو، جو بقا کا لفظ ہم استعمال کرنے لگے تو یہ کوئی پھر وہی بات جاہل پڑھے لکھوں کے لیے بھی کوئی بات کرنی پڑ جاتی ہے کہ یہ کوئی اپنی طرف سے بنایا ہوا لفظ نہیں ہے، یہ قرآن کا ہی دیا ہوا مضمون ہے، قرآن کا ہی لفظ۔ اب ظاہر ہے یہ ایک ٹرم ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ بقا کیا ہوتی ہے۔ سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ جب کسی بھی بیج کو آپ بالکل اس کی ہستی کو فنا کرتے ہیں، آپ اسے بہت زیادہ زمین کے نیچے تک دبا دیتے ہیں، جہاں اس پہ پانی آپ دیتے ہیں، پھر آپ اس کو روشنی بند کر دیتے ہیں، ہوا بند کر دیتے ہیں، بالکل آپ اسے گم گچھ کر دیتے ہیں، اس کا وجود مٹا دیتے ہیں آپ۔ اب جب وجود اس کا مٹ جاتا ہے تو پھر اس ہستی سے اللہ ایک نیا پودا باہر نکالتا ہے، نکالتا ہے، جی بولیے۔ وہ جو پہلے ہوا تھا وہ کیا تھا؟ وہ فنا تھی، وہ فنا ہو گیا۔ تو یہ قدرت کا اصول ہے کہ جب کوئی فنا ہوتا ہے تو وہ بقا بھی ہوتا ہے، یہ لازم ہے، جی مطلب نوٹ کر لیں، فنا کے بعد بقا بھی لازم ہے۔ اگر آپ چل رہے ہیں اور آپ شیخ کے ساتھ وابستہ ہیں، آپ اپنی پوری قوت استعمال کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں اور پوری طرح آپ کا راستہ بالکل اسی طرح چل رہا ہے جس طرح شیخ چلا رہا ہے، آپ بقا میں ضرور آئیں گے، ہر صورت آئیں گے اور آپ کو اللہ بقا کی کیفیات سے گزارے گا۔ اب ظاہر ہے یہ جیسے میں نے کہا، جیسے یہ بھی الٹیمیٹ پروسیس ہے، کس وقت بقا میں قدم پڑ جائے، کس دن پڑ جائے، کس لمحے پڑ جائے، یہ کوئی پتہ نہیں۔ آپ ذکر کر رہے تھے، آپ فنا فی اللہ کی منازل میں تھے، فنا فی رسول کے معاملات طے ہو رہے تھے، فنا فی شیخ میں تھے، وہ سارا کچھ چلتے 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 آپ کا قدم بقا میں جا پڑا اور بقا کے معاملات شروع ہو گئے۔ اب جو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات شریف میں اس کو لکھا ہے وہ ذرا نوٹ کر لیں تاکہ آپ کے الفاظ کی برکت ہمیں نصیب ہو، اور جو آپ نے اس میں فرمایا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، نوٹ کیجیے،
مرتبہ فنا میں جن اشیاء کا نسیان ہو گیا تھا، بولیے میں نے کیا کہا؟ مرتبہ فنا میں جن اشیاء کا نسیان ہو گیا تھا، پہلے اسے سمجھ لیں، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ فنا فی اللہ میں چلے گئے تھے، فنا فی رسول میں تھے، تو فنا کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی عادتیں چھوڑ دیتے ہیں، اپنی عادتوں سے آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور آپ کے اوپر دوسروں کی عادتیں چڑھتی ہیں۔ پہلے شیخ کی چڑھتی ہیں بولو، پھر رسول کی آتی ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ کی عادتیں جو آپ پہ آ جاتی ہیں۔ تو یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، آپ نسیان میں چلے گئے، بھول گئے ہر چیز۔ جن چیزوں کا نسیان ہو گیا تھا، سالک کو پھر دوسروں کی تکمیل و ہدایت کے لیے، کیا میں نے کہا جی؟ سالک کو پھر دوسروں کی تکمیل و ہدایت کے لیے انہی اشیاء کی طرف واپس لوٹا دینا بقا کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جن اشیاء کو بھول گیا، چلو مثال لے لو، گھر بھول گیا، بیوی بچے بھی فراموش ہو گئے، فراموش سے مراد یہ کہ دھیان بٹ گیا، دوست احباب بھی ادھر ادھر، اور زندگی کے معاملات میں ایک نسیانی سی کیفیت، ہر وقت اللہ کی طرف دھیان، رسول کی طرف دھیان، شیخ کی طرف توجہ، مسلسل اپنے رب کے ساتھ لو، پیار محبت کا ایک نیا سمندر ہر لمحے مل رہا تھا، سبحان اللہ۔ بہت زیادہ کشش فیل ہوتی تھی، آنسو آتے تھے، ہر وقت نماز کی تڑپ، قرآن کا انداز، ہر وقت ادھر ہی دھیان، اور یہ چیزیں جو دوسری تھی یہ تھوڑی سی پیچھے ہٹ گئی تھی، ذہن سے فراموش ہو گئی تھی۔ اب سنیے، دوسروں کی تکمیل و ہدایت کے لیے، اب یہاں فنا میں آپ خود ٹھیک ہو رہے تھے، بقا میں اب آپ نے دوسروں کو ٹھیک کرنا۔ سبحان اللہ۔ اب بقا میں کیا ہوگا بولو؟ اب نہیں، اب بس ختم ہو گئی۔ اب آپ نے دوسروں کی طرف دھیان کرنا ہے، دوسروں کی تکمیل کرنی ہے۔ اوہ، کیا کرنا ہے؟ تکمیل، مکمل کرنا ہے۔ جہاں جہاں وہ کمی کا شکار ہیں، آپ نے ان کی کمی پوری کرنی، تکمیل بھی کرنی ہے اور ہدایت بھی دینی، سبحان۔ دونوں کام آپ کے ذمہ آ گئے ہیں، کیونکہ اب آپ بقا میں آ چکے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح میں نے تینوں عرض کی تھیں فنا کی منازل، اس میں بھی تینوں وہی ہیں، بس لفظ بدل جائے گا۔ بقا بالشیخ، بولیے، بقا بالرسول، بقا باللہ۔ وہاں تھا فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ۔ یہاں بھی وہی الفاظ ہیں، لیکن اب لفظ بقا کہا جائے، اور پہلی بقا شروع ہوگی جسے بقا بالشیخ کہتے ہیں۔ دھیان سے سنیے، اللہ کرے یہ بات میں سمجھا پاؤں اور قرآن کی اس آیت کا حق ادا ہو، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تو اب وہی آیت جس میں اللہ تمام امت کی ڈیوٹی لگا رہا ہے کہ تم سارے ہی بڑے اعلیٰ انسان ہو، خیر امت ہو، اور تمہارا کام ہی صرف یہ ہے کہ لوگوں کو ہدایت دو، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ۔ ہم نے تمہارے اندر یہ جوہر رکھ دیا۔ اب اس آیت سے یہ لازم ہوا، یہ فتح چل گیا، اس آیت سے یہ کھل کے بات سامنے آ گئی کہ اللہ نے ہر ایک کے اندر بقا کا بیج ڈالا ہوا ہے، اور یہ جو بھی ہم بقا پڑھنے لگے یہ سارے بقا والے حضور کی امت میں موجود ہیں، اور یہ سافٹ ویئر سب کے اندر پڑا ہوا ہے، انسٹالڈ ہے، رننگ پہ ہے، بس آپ نے توجہ نہیں کبھی کی۔ اللہ نے آپ کو بقا والا پہلے ہی بنایا ہوا۔ یہ شیخ کا کرم ہوتا ہے کہ تمہیں اس طرف لگا کے تو اس سافٹ ویئر کو آن کر دیتا ہے، ورنہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ کنتم خیر امۃ، تم سب سے بہترین لوگ ہو پہلے ہی، اخرجت للناس، تمہارا وجود ہی لوگوں کے لیے۔ اب تم نے وہ کام جو اللہ نے اس آیت میں پہلے ہی بتا دیا اور تمہارے اندر ڈال دیا ہوا تھا وہ کرنا ہے۔
اب میں یہاں توجہ چاہوں گا کیونکہ بات ایسی ہے کہ بعض اوقات انسان کے لیے مشکل بھی ہو جاتی ہے. اگر کوئی شخص بقا میں نہ آیا اس کی فنا بھی ضائع ہے. میں نے کیا کہا؟ ہاں جی بھائی دیکھو، بیج کو آپ نے دبا دیا، کیا کرنا ہے؟ کیا کریں؟ مطلب وہ بیج بڑا قیمتی تھا، بڑا اچھا تھا، آپ نے کسی بڑی اچھی لیب سے لیا اسے، بہت اچھا، آپ نے اسے بڑا فرنش بیج تھا، آپ نے بڑی مشکل سے جا کے اٹک سے خرید کے لائے، اس کو آپ نے دبا، کیا کرنا ہے؟ اگر وہ نکلا ہی نہیں باہر، اس کا پودا ہی نہیں باہر آیا، وہ بیج ضائع ہو گیا. ایسے ہی آپ کتنا ہی ذکر کر رہے ہیں، آپ کتنی ہی اچھی اپنے شیخ کے ساتھ ایک خاص آپ کا بن گیا، فنا فی شیخ ہو گئے آپ نے بڑا اچھا جو ہے وہ فنا فی رسول بھی چلے گئے، آپ کو ان کی عادتیں مل گئیں. آپ کو پہلے شیخ کی ملی، بولو، پھر رسول کی ملی، پھر اللہ کی ملی، یہ فنا ہو گئے، آپ عادات مل گئیں، آپ کیا کرنا ہے اس کو؟ ان عادتوں کو کیا کرنا ہے بتائیے، جن عادتوں سے لوگوں کی طرف اور لوگوں کی نیکی کا دروازہ ہی نہیں کھل رہا، یا کوئی ایک بندہ بھی آپ سے راست میں نہیں آ رہا، تو وہ فنا ہمیں کسی کام کی نہیں، نہ ہمیں اس فنا کی ضرورت ہے. لہذا اس بات کو سمجھنا ہے کہ فنا اگر کوئی کر گیا تو لازم بقا پہ آئے اور اپنے اوپر فرض کر کے چلے کہ مولا مجھے تو بقا دے دے، کیونکہ اگر میں فنا فی رسول، فنا فی اللہ کے معاملات طے کر رہا ہوں تو مولا مجھ سے اب نیکی کا کام ہونا بھی شروع ہو، اور مجھ سے نیکی کے معاملات شروع ہو جائیں، لوگوں کی طرف ہدایت کا ذریعہ میں بنوں. حضور اسلام نے ارشاد فرمایا، اے علی، اگر کوئی ایک شخص بھی تیری وجہ سے جنت کی طرف چلا گیا تو 100 سرخ اونٹوں سے بہتر. اللہ اکبر. فرمایا یہ بہت بہتر کام ہے، کوئی ایک شخص بھی اگر تیری وجہ سے جنت کی طرف چلا کہ تو نے اسے نیکی کا راستہ دیا، ہدایت دی. تو افسوس کی بات یہ ہے کہ میں اس پہ جتنا بھی دکھ کروں کم ہے، جتنا بھی افسوس کروں کم ہے کہ آج جس دور میں آپ سے یہ باتیں کر رہا ہوں، فنا ہونے کا سب کو بڑا شوق ہوگا، حضور یہ بھی درجہ مل جائے، وہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، سارا کچھ مل جائے، دے دیں جی، آپ درجے دے دیں انہیں. اب ان درجوں کا کرنا کیا ہے، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس کو لوگوں کی ہدایت کے لیے کس طرح استعمال کرنا ہے، وہ کوئی سوچتا ہی نہیں. لہذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ خانقاہی نظام بھی سارے کا سارا اس وقت درم برم. کیوں؟ ہدایت کا ذریعہ کوئی نہیں، ہدایت کا وہ سما کوئی نہیں. آپ دنیا داروں کی بات تو چھوڑیں نا، ہمارا اپنا جو نظام ہے جس کے ساتھ ہم اٹیچ ہیں، آپ اس نظام کی دھجیاں بکھرتے ہوئے آج دیکھ رہے ہیں، کس طرح سے لوگ اس نظام میں ہوتے ہوئے بھی کبھی بھی اس نظام سے ہدایت کا ذریعہ نہیں بنتے، بلکہ تقریریں سیکھ لینا، چند چیزیں سیکھ کر تو اس سے جو ہے وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے رہنا، بس لگے ہوئے ہیں اسی مثال. کچھ کتابیں پڑھ لیں، کچھ رٹ لیں، کچھ الفاظ سیکھ لیے، کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے، کچھ سمجھ لیا، کسی سے واقعہ سن لیا، کسی سے کوئی شے لے لی اور اس کو استعمال کرتے رہے. اس سے نہیں ہوتا، یہ نہیں ایسے ہوتا، یہ ذکر والے ہی کرتے ہیں. بلکہ کہو نا سبحان اللہ. کون کرتے ہیں بولو؟ یہ ذکر والے کرتے ہیں. اور ذکر والوں نے ہی انقلاب لائے، ذکر والوں نے ہی لوگوں کے ذہنوں کو، لوگوں کے شعور کو درست کیا، ذکر والوں نے ہی وہ دیپ جلائے جو سنت محمدی کے دیپ، جو آقا دو جہاں کی محبت کے دیپ ہیں، وہ انہوں نے جلائے. علمی کتابی والے نہیں یہ کام کر سکتے. آپ علمی کتابی چلتے رہیں گے، لیکن کام وہی کرے گا جس کے اندر بقا جیسی برکت آئے گی، اور وہ بقا سے اٹھے گا، کسی فنا والے سے فنا لے کر وہاں سے بقا کی برکت لے گا، تو یہ رحمت نصیب ہو. تو دعا کرو اللہ بقا کی سعادت دے. اور ہمارے سلسلے کی بہت بڑی خوبی ہے، میں نے عرض کیا تھا، لیکن یہ خار خار ہوتا ہے، لیکن ہو جاتا ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں ان کی فنا کے ساتھ ہی بقا شروع ہو جاتی ہے. یہ بھی کمال ہے ہمارے سلسلے کا، کیونکہ عمریں تھوڑی ہیں، وقت تھوڑا ہے. آج عمریں 50-60 سال سے زیادہ نہیں، 60-70 سال سے زیادہ کوئی عمر نہیں. لہذا جلدی بزرگوں نے
دعائیں کر کے تو اس فنا کو بقا کے ساتھ ہی جوڑ دیا. فرمایا کہ ہمارے سلسلے کی خوبی یہ ہے کہ یہاں ایک سالک جب فنا ہو رہا ہوتا ہے تو لازمی تو نہیں، لیکن امید ہے شیخ اس کا اگر دعا کرے تو ساتھ ساتھ بقا بھی شروع ہوتی ہے. یعنی وہ نیکی کا ایک پیامبر بھی ساتھ ساتھ بنتا ہے. ہاں، وہ جتنا خود نیک ہو رہا ہے دوسروں کو بھی کم از کم اتنا نیک کر سکتا ہے. یہ اس پہ کرم نوازی سلسلہ نقش بند میں ہوتی. الحمدللہ کہہ دو ذرا، الحمدللہ. اللہ توفیق دے. تو یہ اس کی پہلی منزل کہ جس کو کرنا، جس کو سمجھنا، جس کے ساتھ دعا کرنا کہ مولا مجھے یہ دے دے. بقا بالشیخ، شیخ کے ساتھ بقا ہو جانا. دیکھیے فنا میں کیا تھا ذرا دہرا دیں. فنا میں یہ تھا کہ آپ کو شیخ جیسے انداز نصیب ہو جاتے ہیں. ذرا یاد کریں میں نے کیا عرض کیا تھا فنا میں. فنا فی شیخ، ہاں جی، شیخ جیسے انداز آپ میں آ جاتے ہیں اور ظاہری طور پہ ریفلیکشن آتا ہے، آواز میں ریفلیکشن آتا ہے اور چلتے پھرتے میں آ جاتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں یار تیرے اندر جھلک ہے ان کی. اور وہ مشن بھی شیخ کا بہت پیارا لگتا ہے اور ہر وقت فکر میں رہتا ہے. اور میں نے ایک جملہ بولا تھا فنا فی شیخ میں، بولو کیا ہوتا ہے کسی کو یاد ہو؟ واہ، کہ اسے شیخ سے زیادہ شیخ کے مشن کی فکر ہوتی ہے. بولو یہ بڑا پیارا جملہ ہے، شیخ سے زیادہ شیخ کے مشن کی فکر. سبحان اللہ. ویسے یہ عجیب بات نہیں، بولو کیا عجیب بات ہے کہ شیخ سے بھی زیادہ، مطلب وہ تو بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں دین کے لیے، لیکن یہ ہوتا ہے تو وہ ایسا فکر مند ہوتا ہے کہ اس کو ہر وقت دھنی چڑھی ہوتی. یار حضرت یہ کام کر رہے ہیں تو حضور یہ اس کو ایسے کر لیں، آپ یہ ابھی یہ کر لیں، ابھی یہ کر لیں، ابھی یہ کر لیں. کسی نہ کسی طرح وہ اپنی فکر وہ چھپا نہیں پائے گا، ضرور شو کر دے گا کہ حضور یہ ہونا چاہیے. تو شیخ سوچتے یار یہ تو مجھ سے بھی زیادہ مطلب حد ہوگی. جیسے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ. حضور اذان کے لیے کچھ کرے، لوگوں کو بلانا کیسے ہے نماز کے لیے؟ تو فرمایا عمر تم ہی بتاؤ. فرمایا رات کو خواب میں دیکھا میں نے کہ ایک شخص آیا خواب میں اور اس نے آ کے یہ الفاظ کہے. اب حضور سے زیادہ فکر پڑی آپ کہ بلانا کیسے. تو یہی انداز ہوتا ہے کہ شیخ کے ساتھ اس طرح سے انداز بنتے ہیں کہ وہ ان سے زیادہ فکر مند ہوتا ہے. یہ تو خیر فنا فی شیخ میں ہو گیا. اچھا بقا بالشیخ میں ذرا سنیے معاملہ بدل جاتا ہے. بقا بالشیخ میں یہ نہیں ہوگا، آپ کو فکر وہ ہو چکی، انداز آپ شیخ جیسے بنا چکے، آپ کے انداز میں شیخ کی جھلک آ گئی. اب آپ کے باطن میں شیخ کی جھلک پیدا ہوگی. جس طرح شیخ ذکر دیتا ہے اور وہ کسی کو ذکر کرواتا ہے، جب وہ کسی کو ذکر کروا کے فیض دے رہا ہوتا ہے آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کسی کو ذکر کرائیں گے وہ کہے گا یار مجھے تو نظر ہی نہیں آیا، مجھے تو لگا جیسے حضرت ذکر کرا رہے تھے مجھے. یعنی ان کا جیسا مجھے تیری مجلس میں مزہ آ گیا، سکون آیا، ان جیسا جس طرح وہ کرواتے ہیں اپنی مجلس میں تیرے پاس بیٹھ کے وہی مجھے لگا. یعنی اندر سے اب شیخ کے انداز وہ باطن کے تھے جو پہلے نہیں تھے، وہ بقا بھی شیخ میں نصیب ہوتے ہیں انشاءاللہ. کہو سمجھ رہے ہو بات؟ باطن کے معاملہ جس طرح شیخ کی دعا قبول ہوتی ہے اس کی بھی ہوگی. جس طرح شیخ کے ساتھ اللہ نے بہت ساری محبتوں کے لوگ، پیار والے لوگ جوڑے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ بھی جڑنا شروع ہو جاتے ہیں. جس طرح شیخ جو ہے وہ کسی خواب میں آتا ہے اور خواب میں آ کے اس کو وہ تعلیم دیتا ہے بھئی اس طرح کر لو، تیری خوابیں لوگوں کو آنا شروع ہو جائیں گی. لوگ کہیں یار آپ میری خواب میں آئے اور آپ نے مجھے آ کے یہ تلقین کی. اب آپ شیخ کے باطن سے جڑنے لگے. اور بلکہ اب یوں سمجھ لیں کہ اگر شیخ نہ آئیں
اور وہ ان کی جگہ مصلی پہ بیٹھ جائے تو کوئی فرق ہی نہ کر سکے کہ شیخ موجود ہے یا نہیں. سب یہی کہیں نہیں بھائی کوئی ایسا مزہ نہیں ہے جو نہ آیا ہو. جس طرح حضرت بیٹھتے تھے درس دعا کرتے تھے آپ کے ساتھ بھی وہی انداز. مل کے کہو نا سبحان اللہ. یہ کلیئر ہوا آپ کو؟ ظاہری انداز سے اب باطنی انداز کی طرف چلے. شیخ کے ساتھ باقی ہو گیا. جس طرح شیخ باقی ہے بولو ایسے وہ بھی باقی ہو. اب یہاں ایک بڑا معاملہ بہت بڑا بنتا ہے, میں اس پہ توجہ چاہتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے بقا کے معاملات بڑے خوبصورت ہیں, بہت ہی معاملات اعلیٰ ہیں, اور فنا میں ذرا تھوڑی سی غلطیاں آتی ہیں, بہت سارے اس میں اشکال بھی ہیں, بہت سارے نفس کے شیطان کے حملے ہیں چل رہے ہوتے ہیں. بقا میں نہیں, بقا میں ذرا آپ بچ جاتے ہیں اور آپ کے اوپر شیطان کے حملے اس طرح نہیں ہوتے جس طرح فنا میں ہوتے. بقا میں اب آپ مضبوط ہو گئے ہیں اور اب آپ کے اوپر یہ چھوٹی موٹی باتیں اور اس طرح کی جو ٹیل میل یقین ہے جو تو ہو گیا تو ادھر سے ادھر نکل گئے, ذرا سی بات ہوئی تو بھاگ گئے, قریب آ گئے چھوڑ گئے, یہ سب ختم. اب آپ بقا بھی شیخ کے ساتھ جب چلیں گے تو کبھی شیخ آپ کا سہارا ہوگا اور کبھی آپ شیخ کے سہارے بن جائیں گے. اگر آپ گرنے لگیں گے وہ آپ اس طرح سے جو ہے نا دیکھیں گے, جو ہی آپ کے اوپر کوئی ایسی بات آنے لگی شیخ آ کے سہارا دے دے گا, یار تو کھڑا ہو بھائی. اور جب شیخ کی معاملات میں کہیں آنے لگے گا آپ جا کے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے حضور میں کر دیتا ہوں, مجھے حکم دے. اللہ مل کے کہو نا سبحان اللہ. اب دونوں سہارا بننا شروع ہو جاتے اور یہاں پہ آ کے شیخ ایک ریلیکسنگ کیفیت میں جاتا ہے. وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں, میرا پتر ہن جوان ہو گیا. مل کے کہو نا سبحان اللہ. مطلب اس سے یہ آتا ہے کہ اب نہیں میرا بچہ موجود ہے اور آرام سے سویا رہتا ہے, دکان کھول لیتا ہے پتر, اور دکان کھولتا ہے اور اچھی خاصی وہاں پہ کام بھی کرتا ہے اور شام کو کمائی بھی کر کے لے آتا ہے. تو باپ کہتا ہے چلو میں ریسٹ کر لوں تھوڑا سا, یار تو آپ تو کھولنا دکان تو بھی, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اب یہ اس قابل ہو چکا ہے کہ یہ دکان کھول سکتا ہے. یہ ہے بقا بالشیخ. انشاءاللہ نہیں کہو گے سر؟ انشاءاللہ کہو. اللہ ایسا بنا دے یہ لفظ نہ رہ جائیں, ایسا پریکٹیکلی ہو جائے, پریکٹیکلی اللہ اس کی توفیق دے دے کہ وہ ہمارے لیے ایسا سوچیں کہ کوئی نہیں یار کون گیا جی وہ گئے ہوئے ہیں, آپ نہیں آئے تو وہ پہنچ گئے ہیں, بس ٹھیک ہے کرا لیں آپ سارا کچھ. وزیر الدین شیخ نے آپ سے یہ کہہ دیا کہ بیٹا میرے لیے بھی وہاں دعا کر دینا, تو سمجھ لینا کہ تم بقا میں چلے گئے, کیونکہ اس نے یہ جملہ کسی کو نہیں کہنا. یہ بہت بڑی امانت ہوتی کہ میرے لیے بھی دعا کر دو. اسے پتہ ہے کہ اب یہ میری جگہ پہنچ گیا. اب بقا بھی شیخ میں ایک جو ظاہر ہے یہ چیزیں جب شروع ہو جاتی ہیں تو آپ دیکھنا شروع ہوتے ہیں اور آپ کے اندر وہ خوبیاں آ جاتی ہیں نا, تو اس میں یہ بڑا ضروری ہے کہ یہاں اطمینان قلب پہلے ہی حاصل ہے. اپنے شیخ کے ساتھ معاملات ایسے چل رہے ہیں کہ اطمینان قلب ہے اور قطعاً کسی جگہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, ہلکا سا بھی نہیں ہے. وہ سب فنا میں فنا ہو گیا. وہ جتنے ڈاؤٹ تھے بولو فنا میں فنا ہو چکے, ختم ہو گئے, اب کوئی ڈاؤٹ نہیں, قطعاً ہلکا سا بھی نہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ بس ختم. حضرت آپ دن کہیں گے دن ہے, آپ رات کہیں گے رات ہے, آپ صبح کہیں گے صبح ہے, آپ ابھی کہیں گے ابھی ہے. آپ کہہ دیں کہ بیٹا ہم نے سب کچھ آپ کو دیا, لے لیا, کوئی شک نہیں, کوئی اس کے اوپر یہ نہیں میں تو اس قابل نہیں تھا, حضور نے بڑا کرم کیا مجھ پہ, میں تو اس قابل نہیں تھا. اس کا مطلب صاحب غلط ہو گئے. یہ آپ مروتن بھی نہیں بول سکتے جملہ. مروتن بول رہے ہیں آپ, حضرت نے میں تو بہت ناقص آدمی تھا, حضرت صاحب نے بہت کرم. اچھا جی نہیں ایسا نہیں, وہ دے رہے ہیں فابہا حاضر, کوئی ڈاؤٹ نہیں, کوئی شک نہیں, کوئی کسی قسم کا اندر کوئی ایسا ہے ہی نہیں.
اور شیخ بھی سمجھتا ہے کہ اب یہ بقا میں آ گیا ہے، اس کو بقا کی منازل کی توفیق مل گئی ہے، تو اب یہ ظاہری اور باطنی میرے جیسا ہی ہے، اور اللہ نے یہ کرم کر دیا کہ میری امانت ایک اہل شخص تک پہنچ گئی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، بلکہ کہو نا سبحان اللہ، اہل شخص تک امانت چلی گئی، سبحان اللہ، کیونکہ ظاہری طور پہ ان جیسا بننا یہ ہو جاتا ہے، ہو بھی جاتا ہے، لوگ کر بھی لیتے ہیں، ہو جاتا ہے، فنا لوگ کر ہی جاتے ہیں، محبت پیار کی وجہ سے لگے رہتے ہیں نا، فنا ہو ہی جاتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیسا درد ان کے پاس ویسا درد تمہیں ملے، اللہ اکبر، جیسے آنسو ان کو آتے ہیں ویسے آنسو تمہیں آئے، جس طرح وہ جب اللہ کو پکارتے ہیں تو تڑپ پیدا ہوتی ہے، ویسی تڑپ تمہارے الفاظ میں آئے، جس طرح ان کی دعا کے اندر تاثیر ہے، اور جب وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے لگ رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ خود فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر، تو ایسا تمہارا بھی انداز ہو تو ہے بقا بالشیخ۔ اور بہت سارے لوگ، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے سلسلے میں تینوں فنا جب ہو جائیں تو عام طور پہ خلافت دے دی جاتی ہے۔ فنا قلب پہ تو شیخ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ جس کا قلب فنا ہو گیا، یعنی لطیفہ قلب چل پڑا، اور روح سے خفی اخفا بھی چلنے ہیں، لیکن لطیفہ قلب پہ ہی وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ باقی چاروں بھی کار ہی جائے گا۔ تو جس کی فنا کامل ہو گئی اس پہ خلافت کا وہ معاملہ بنا ہی دیتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے اس سلسلے میں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اسے یہ سوچنا ہی نہیں، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ابھی چلا کہ اب میں نے بقا بھی شیخ میں بھی جانا ہے، ابھی تو بقا بھی شیخ ہونی ہے، اس کے بعد بقا بھی رسول ہونی ہے، پھر بقا باللہ ہونی ہے۔ یہ تینوں بقائیں ہوں گی اللہ۔ تو چونکہ وہ آگے دو معاملات اور ہیں، میں اس پہ ابھی نہیں جانا چاہتا، مشکل ہو جائے گی، ابھی اسی کو سمجھ لیں، انشاءاللہ کہہ دیں ٹھیک ہے۔ اب بقا بھی شیخ میں جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ بڑی وہ دونوں باطنی ظاہری دونوں ہو گئے، اب تقریر بھی شیخ جیسی، تاثیر بھی شیخ جیسی، چہرہ بھی شیخ جیسا، چہرے کے پیچھے ریفلیکشن بھی شیخ جیسا، انداز بھی ان جیسے، اور ان انداز کے اندر برکت بھی ان جیسی، یہ دونوں شروع ہو گیا۔ اب سالک یہاں اس بات کو سمجھ لے، جان لے کہ اس نے اب اس شیخ کی امانت کو جو اس نے اس کو دیا، جس کی وجہ سے وہ برکت ملنے لگی، اب اسے لوگ اس کو پہچاننے لگے، لوگ اس کے ساتھ اسی طرح جڑنے لگے جس طرح شیخ کے ساتھ جڑ رہے، تب اس نے اس امانت کو اتنی حفاظت سے رکھنا ہے، اس امانت کے ساتھ اتنا پیار کرنا ہے، اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ بہت بڑی دولت اسے نصیب ہے، یہ گوہر نایاب، کہ کسی نے اس کو اتنا کہہ دیا کہ تمہارے پاس بیٹھتے حضرت کی خوشبو آتی ہے، یہ گوہر نایاب ہے، بہت بڑا ہیرا ہے جو اس کی جھولی میں ڈال دی، سبحان اللہ، یار تیرے پاس ان کی خوشبو ہے، کیا بات۔ یاد کریں ذرا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے ملنے کے لیے سعادت ملی، تو کیا فرمایا تھا آپ نے، وہ وقت یاد کریں کہ آپ نے جب ان دونوں حضرات سے فرمایا کہ حضور کا حلیہ ہی مجھے ذرا بیان فرمائیں، تو انہوں نے کہا کہ حلیہ تو ضرور بیان کرتے ہیں لیکن آپ آ کے دیکھ لیں۔ فرمایا نہیں، آپ ذرا بیان کر دیں، آپ بولیں گے میں اسی طرح تصور باندھ لوں گا۔ تو بولنے لگے، حلیہ بیان کیا۔ جب حلیہ بیان ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے ایک چیز چھوڑ دی ہے، ایک چیز نہیں بتائی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھے، ہم دیکھا ہم نے ہوا ہے، بتا آپ رہے ہیں، کہا ہاں ایک چیز چھوڑ گئے ہیں آپ۔ فرمایا جی وہ کون سی؟ ہم نے تو پورا بیان کیا، چہرہ ایسے، پیشانی ایسے، بال ایسے، داڑھی شریف ایسے، سینہ ایسے، بازو ایسے، سب بیان کیا۔ فرمایا آپ نے غور نہیں کیا کبھی کہ جب حضور دائیں طرف دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھ مبارک میں کالا تل ہے،
اور جب آپ دائیں دیکھتے ہیں نا تو وہ کالا تل واضح ہو جاتا ہے، اور جب آپ واپس دیکھتے ہیں تو وہ چھپ جاتا ہے. دونوں اس رات اکھا بکھا رہ گئے کہ ہم قریب رہنے والے. تو اس سے پتا چلا کہ اب جب آپ اندر کی برکتیں رحمتیں وہ اس طرح سے لے جائیں گے نا تو پھر شیخ کے باطن سے وہ نور چھن چھن کے ہر وقت آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کبھی بھی اس سے دور نہیں. وہ آپ کے اندر ہے، آپ اس کے اندر، دونوں ایک دوسرے کے اندر ہوں گے، اور دو جسم یک جان. دو لوگ کہتے ہیں ایک نیام میں دو تلواریں نہیں آتی، یہاں آ جاتی. واہ سبحان اللہ. ایک تلوار میں دونوں نیام، ایک نیام میں دونوں تلواریں آ جاتی. ایسا یہ برکت اللہ دے دے تو اس کے بعد سالک کی زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے، توجہ گہری ہو جاتی ہے، معاملات میں بہت بہتری آ جاتی ہے. اور جس طرح ابھی میں نے یہ پڑھا آپ کے سامنے میں نے عرض کیا کہ دوسروں کی تکمیل و ہدایت کے لیے انہی اشیاء کی طرف واپس لوٹ جاتا ہے. وہ جو دوست چھوٹ گئے تھے خود جا کے ملے گا ان سے، وہ جو بیوی بچوں سے توجہ ہٹ گئی تھی انہیں ساتھ بٹھائے گا، وہ جو کاروبار سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا تھا بیٹھے گا جا کے مکمل دکانداری کرے گا. اور بالکل اسی طرح جس طرح شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا مکہ کے بازار میں وہ خریداری کر رہا تھا، لاکھوں کی خریداری، اس کے ہاتھ میں کتنے ہزار دینار تھے، لیکن جب میں نے اس کا دل دیکھا تو اس کا دل اللہ اللہ میں مصروف تھا. ہاتھ میں دیناروں سے تجارت ہو رہی ہے لیکن دل مسلسل اللہ کی یاد. اب سب کچھ واپس ہو جائے گا، بہترین کپڑے پہنے گا، بہترین لوگوں میں بیٹھے گا، اچھی گاڑیاں استعمال کرے گا، لوگوں کی دعوتیں ہوں گی، محبتیں ہوں گی، لیکن یہ سارا کچھ اسے دین سے پیچھے نہیں کر پائے گا. وہ بہت آسانی سے ان چیزوں کو ڈیل کر جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ سب چیزیں فنا سے ہو کے آ گیا، اب وہ بقا کی طرف چل رہا ہے. یہ چیزیں اب اس کے لیے معنی نہیں رکھتی. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جامعہ میں آپ کے مدرسہ میں ایک عورت اپنے بچے سے ملنے آئی تو کہا کہ مجھے ملا دیجئے. فرمایا ضرور ملیے، لے جائیں ان کو ملا لائیں. اس اتفاق سے بچے اس وقت کھانا کھا رہے تھے، کھانا رکھا ہوا تھا، بچے کھانا وہ دیکھا تو وہ پانی والی دال کے چند ایک ذرے اور باقی سارا شوربہ، تو ساتھ سوکھی سی روٹی ہے، وہ بھی سخت ہے، روٹی بھی بولو سخت روٹی ہے، اور پانی والا شوربہ والی دال ہے. بڑی تکلیف ہوئی اسے. حضرت کے پاس آ گئی، اتفاق سے آپ بھی اسی وقت کھانا کھا رہے تھے اور آپ کے پاس مرغ مسلم، بہترین کھیر، اعلیٰ قسم کی دیسی گھی والی روٹیاں، دودھ کا بڑا سا جگ، بہترین وہ دسترخوان جیسا ہوتا ہے بزرگوں کا وہ تھا، اور آپ استعمال کرنے ہی لگے کہ وہ آ گئی. اس نے کہا حضور بڑی میں معذرت خواہ ہوں، آپ نے تو بڑا ظلم کیا میرے بچے پہ. کہا کیا ہو گیا؟ کہا وہ تو میں نے تو دیکھا، وہ تو جو وہ کھا رہا ہے حضور وہ تو مر جائے گا، اور یہ دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اتنی اچھی غذائیں کھائیں. تو ارشاد فرمایا دیکھیں آپ میری ماں کی جگہ ہیں، یاد رکھیں ابھی اس کے وہی کھانے کی عمر ہے، ابھی اس کو وہی کھانے دیں، جب وہ کھا لے گا نا تو ہی یہ کھانے پہنچے گا. وہ کھائے گا تو یہ کھائے گا، لہذا اسے وہ کھانے دیں، اس کی وہی عمر ہے. ابھی اسے میں یہ دے دوں گا نا تو وہ اسے ہضم نہیں کر پائے گا. یہ میری بات بڑے غور سے، میں بڑا گراؤنڈ بنا رہا ہوں اس بات سے. یہ چیز وہ ہضم نہیں کر پائے گا. اگر ابھی میں نے اسے یہ مرغ دے دیا نا تو وہ نہیں ہضم کر پائے گا، لہذا اس کو کھانے دیں. وہ آئے گا یہاں کھائے گا، ایک دن وقت آئے گا. بلکہ آپ نے بڑا اچھا جملہ فرمایا، ایک دن جب میری جگہ بیٹھے گا تو پھر یہی کھائے گا. تو لہذا یاد رکھو بقا والا ان تمام چیزوں کو استعمال اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے باطن پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اور جب فنا والے کو یہ دے دینا تو اس کا باطن اڑ جاتا ہے سارا،
اس کے لیے یہ چیزیں بہت بڑی آزمائش بن جاتی. اسے ہر صورت ان چیزوں سے پیچھے ہٹنا ہوتا ہے. اور بقا والے کے لیے ان ساری چیزوں کو آسانی سے ہضم کرنا آسان ہو چکا ہوتا ہے، لہذا وہ ہر چیز کو استعمال کرتا ہے. اب یہی مثال ہے نا، جیسے ایک تنا ہو بہت موٹا، کسی درخت کا بہت موٹا تنا ہو، کوئی شاخ نہ ہو بلکہ تنا ہو. اب وہ تنا جو ہے اس کے ساتھ آپ کسی سانڈ کو لا کے زور سے ٹکرا دیں، سانڈ کی گردن ٹوٹے گی، تنے کو کچھ نہیں ہوگا. کیوں؟ وہ بقا میں آ چکا، اب وہ بقا کے اندر. لہذا دعا کرو اللہ یہاں تک پہنچائے. وہ بقا کی ان منزلوں میں جب پہنچتا ہے تو پھر یہ دنیا کے میلے ٹھیلے جھیلے شولے یہ اسے کچھ نہیں کہتے. وہ انہیں بچوں کے کھلونے سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے. وہ کہتے ہیں یار یہ کیا ہے یار، کوئی مسئلہ نہیں، آ جاؤ بیٹھ جاؤ کر لو بات. اور بلکہ وہ یوں سمجھ لیں کہ جب وہ ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اگر کوئی کہہ دے نا کہ حضرت آپ بھی آ جائیں اور آپ بھی بیٹھ جائیں آ کے، اور آپ بھی ہمارے ساتھ ذرا کھیل لیں تھوڑا سا، تو کہتے ہیں آ جائیں، تم سے اچھا ہی کھیل کے دکھاؤں گا، آ جاؤ کھیل لو ذرا. وہ کھیل لیتا ہے تو کوئی مسئلہ. فنا والا کہا نہیں بھائی خبردار، مجھے صاحب نے منع کیا ہو، خبردار بھائی میں نہیں آؤں گا. وہ فنا میں چل رہا ہے نا، اس کو واقعی منع ہی ہے، ضروری ہے. لیکن جو بقا والا ہے اس کو اس کی چیزوں سے، فنا والا جب ایسی چیز کرے گا نا تو کتنے دن اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی. نہ نماز میں کنسنٹریشن بولو، نہ دعا میں، نہ قرآن میں، نہ شیخ کے پاس حاضری میں، ہر شے میں کنسنٹریشن ختم ہو جائے گی. کیوں؟ اس نے غلط چیز استعمال کر لی. حالانکہ وہ فنا میں جا رہا تھا، اسے چاہیے تھا کہ وہ بچتا ان چیزوں سے. اس کا سارا باطن جو ہے وہ اکھاڑ پچھاڑ کا شکار ہو جائے گا. لیکن بقا والا ان چیزوں میں جاتا ہے، اسے اس کے باطن سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، بالکل اس کا باطن صاف. اس کی وجہ وہ اینٹی وائرس ہے جو اس کے اندر فٹ ہو چکا ہے. جیسے آپ کا کمپیوٹر جب اینٹی وائرس والا ہو نا تو اس کے اوپر کتنا ہی بڑا وائرس حملہ کرے بولو تو فوراً کلین ہو جاتا ہے. اینٹی وائرس فوراً ایکٹیویٹ ہوتا ہے، کمپیوٹر خود بتاتا ہے آپ کو جناب میں ایکٹیویٹ ہو گیا ہوں، اور یہ دیکھیں یہ پکڑ لیا میں نے اسے. آپ اپنا کام کر رہے تھے، مہربانی جناب آپ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ بالکل نہیں اسے ہلکا سا بھی ذہن میں نہیں لاتے کہ اتنا بڑا وائرس حملہ کر گیا اور آپ کا کمپیوٹر خود ہی اس کو ٹیکل کر جاتا ہے. ایسے ہی آپ کا باطن اتنا مضبوط ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ ان تمام حملوں کو ٹیکل کر جاتا ہے. اور ابھی صرف بقا بھی شیخ ہو رہی ہے، میں صرف اس کے اندر ہوں اور کوئی اس کو فرق نہیں پڑتا، کوئی مسئلہ نہیں. ویسے ہی محبت سے سنانے لگا ہوں، کئی بار بات سنائی ہے آپ کے ساتھ بھی، اللہ کرے ہوگا، یہ سب کچھ ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے. تو ایک بار کسی ٹور پہ جا رہے تھے یونیورسٹی میں ہم، تو مجھے ساتھ ہی محبت سے آگے بٹھا دیتے ہیں اور کہتے جی میرے سفر بھی آپ ہی ہیں، نمازیں بھی آپ نہیں پڑھانی تو میرے سفر بھی، تو بٹھا دیتے ہیں آگے. تو بیٹھ کے اب وہ ڈرائیور جو ہے وہ بار بار پیچھے دیکھے، کبھی آگے دیکھے، کبھی پیچھے دیکھے، آگے دیکھے. تو میں نے سے پوچھ ہی لیا، میں نے کہا یار خیریت ہے، کبھی تم پیچھے دیکھتے ہو کبھی آگے دیکھتے ہو، طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی. مجھے کہتے جی اصل میں نا میں نے لگانے ہیں گانے، تو آپ اب میرے ساتھ بیٹھ گئے ہیں تو مجھے نا تکلیف ہو رہی ہے، آپ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے اگر میں گانے لگاؤں؟ کیونکہ ہمیں نا عادت ہے نا، ہم ڈرائیونگ کرتے ہیں تو ہمیں وہ جب تک سنے نا تو وہ مجھے نیند آ جاتی. تو میں نے کہا جی آپ شوق سے لگائیں، 1000 دفعہ لگائیں، آپ اس میں کیا ہو گیا؟ نہیں آپ مطلب دیکھیں نا، آپ مطلب وہ کہہ رہے ہیں میرے سفر بھی ہیں اور آپ نے کہا نماز بھی پڑھانی، تو یہ جو ہے وہ مشکل نہ ہو. تو میں نے اسے ایک جملہ بولا تھا اور وہ شخص اتنا خوش ہوا. اس دن پچھلے دن مجھے پتا چلا وہ فوت ہو گیا. وہ ہمارے ساتھ جایا کرتا تھا، اللہ اسے جنت میں جگہ دے، نیک آدمی تھا، ویسے نمازیں پڑھتا تھا، وصال کر گیا. تو بہت خوش ہوا اس بات سے. میں نے کہا جی دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا ایمان اتنا کمزور نہیں کہ تیرا ایک گانا اسے خراب کر دے. مطلب اتنا کمزور ایمان میں کی کرنا ہے، ہمیں سو جانا چاہیے گھر جا کے کہ ایک گانے سے ہمارا ایمان خراب ہو جائے. بھائی کیا مطلب ہے؟ میں کہا آپ 100 سنیں. الحمدللہ مجھے میرے حضرت کی تربیت پہ اعتماد، جو انہوں نے ہمیں تربیت دی ہے نا، آپ تسلی رکھیں، آپ بلکہ خود بھی گائیں. وہ کہتا جی مجھے مزہ آ گیا، اتنا اچھی اوف ختم ہوگی، بڑا خوش ہوا.
مطلب کہنے کا یہ کیا بات ہوئی کہ آپ تھوڑا سا گئے کسی میلے ٹھیلے میں، نمازیں چھوٹ گئیں، روزے چھوٹ گئے، بیڑا غرق ہو کے سارا کچھ لٹا گھر آ گئے، تو کیا کیا بھئی آپ نے؟ آپ کس جم میں جاتے تھے کہ پہلے دن ہی جم کی ساری وہ تربیت ختم کر رہے ہیں آپ؟ اتنے ڈمبل اٹھائے آپ نے، اتنے آپ نے بینچ پریس لگائے، اور دیکھ بچی کی چند باتیں ہوئی فون پہ تیری اور تیرا ایمان ختم ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کس نے تمہیں تربیت دی ہے؟ محمد کے شعر ایسے تو نہیں ہوتے، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ حضور کے شعر ایسے تو نہیں ہوتے، وہ تو اللہ کے شعر، رسول کے شعر، بلکہ چھوڑو ابھی آگے جائے گی بات، اپنے شیخ کے شعر ہیں وہ۔ شیخ نے انہیں شعر بنایا نا، تو وہ گیدڑ تھوڑی ہیں، لہٰذا ان کے لیے کوئی مسئلہ، کوئی بد مذہب بیٹھ جائے، کوئی بد عقیدہ بیٹھ جائے، وہ اسے اعمیل لے جائے، نہیں دیکھیں ایسے ہوتا ہے، حضور تو فوت ہو چکے ہیں، استغفر اللہ، پیچھے دیوار کے کا پتہ کوئی نہیں، تو اچھا ہاں واقعی صحیح کہہ رہا ہے یار، سوچنا چاہیے، کتاب پہ پڑھوں گا، کوئی حوالہ ڈھونڈوں گا۔ کدے کو سیکھا یار تو کہ تو دو باتیں سن کے اس کے ساتھ مائل ہو گیا؟ بولیے، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں، اس طرح کے انداز نہیں ہوتے۔ یہ مضبوطی اس وقت آئے گی جب بقا کے اندر آؤ، ایسی مضبوطی آتی ہے کہ وہ بقا کے ساتھ ہی اٹیچ ہے، وہ نہیں آ سکتی، ویسے ممکن ہی نہیں، کہیں نہ کہیں ڈاؤٹ رہے گا، کہیں نہ کہیں آپ اندر سے ٹھل مل ہیں، اور آپ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی مجھے وجہ نظر آئے میں بھاگوں یہاں سے، بس وہ وجہ جس دن آ گئی نا آپ چلے جائیں گے، اس سے پہلے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جس دن آپ کو وجہ نظر آ گئی آپ نکل جائیں گے۔ بقا والا کہتا ہے حضور وجہ چھوڑ کے بے شک سارے کے سارے ہی بھاگ جائیں، اس بندے کو آپ دیکھیں گے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ حضرت پیر پٹھان میں صبح ہی واق میں بتا رہا تھا انہیں رحمت اللہ علیہ، درس دے رہے ہیں، دعا ہو رہی، ایک شخص اندر آیا تو اٹھ گئے، کھڑے ہو گئے، استقبال کیا، حضور تشریف لائیے، بٹھا لیا ساتھ، گفتگو دعا درس ہو گیا، اٹھ کے جانے لگے۔ وہ بزرگ اٹھ کے حضرت مجھے اجازت دے دیں، میں ذرا کسی اور جگہ پہ پہنچ رہا تھا، آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا۔ فرمایا اچھا جس طرح آپ کی مرضی ہے، میں تو خادم غلام نوکر، اگر آپ بیٹھے تو سعادت، لیکن جانا ہے تو بڑی محبت ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے اللہ حافظ، مجھے اجازت ہے۔ گلے ملے، وہ تھوڑی دور گئے تو کہا یارو پتہ وہ کون تھے جو وہ جا رہے؟ کہا حضور نے کہا وہ خضر ہیں، خضر تشریف لائے ہیں اور وہ ملنے آئے تھے، تو جاؤ ملو تم بھی۔ سارے اٹھ بھاگ گئے، دوڑیں لگ گئیں، کپڑے پھٹ گئے، حضرت قمر الدین سیالوی سامنے بیٹھے ہوئے، نہیں اٹھے، چہرہ بھی حضرت کی طرف ہی ہے، ہلکا سا بھی ایسے نہیں دیکھا، اچھا میں دیکھ ہی لوں پیچھے جاتے ہوئے۔ یہاں کوئی حال نہیں۔ تو وہ حضرت نے کہا بیٹا تم نہیں جا رہے، اٹھو تم بھی جا کے ملو، حضرت سے زیارت کرو نا، ملو جا کے۔ کہا حضور وہ خضر اپنے گھر ہوں گے، میرے خضر تو آپ۔ تو ایسی مضبوطی عقائد میں آتی ہے، ایسی مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ پھر کیا مطلب اس کی سن، اس کی سن، تو اس کی بھی سن، پھر اپنی بھی سن، اور آخر میں کہیں شیخ کی سن، یہ تو نہیں ہوتا۔ بقا بھی شیخ میں شیخ کے ساتھ ایک ایسا اٹوٹ رشتہ بنتا ہے، اٹوٹ رشتہ بنتا ہے کہ میں وہ لفظ نہیں اب عرض کرنا چاہتا، بعض اوقات مشکل ہو جاتی ہے کہ انسان کے لیے وہ شیخ کا رشتہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ لفظ جو شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہے اپنے شیخ کے لیے، فرمایا مجھے حشر کے دن اگر میرے حضرت کے چہرے میں خدا کی زیارت نہ ہو تو میرے لیے خدا کو دیکھنا بھی شاید ممکن نہ ہو۔ مجھے اپنے حضرت کے چہرے کے اندر کرنی، ٹھیک ہے خدا ہے لیکن مجھے بتایا کس نے تھا، تو انہی کے چہرے کے اندر آئے نا۔ کر سکتے ہو ایسے؟ نہیں ہے ٹلے ہو سارے، ابھی کہاں، ابھی تو بڑا مشکل ہے، ابھی تو یہ الفاظ ہی ہیں، بس یہ لفظ ہی ہیں، لیکن جس دن کوئی آزمائش آئی، جس دن کوئی آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا
تو اندازہ ہوگا کہ آپ کتنے مضبوط عقیدے کے ساتھ شیخ کے ساتھ بقا کے اندر ہیں. جس طرح شیخ باقی ہے آپ بھی اسی طرح باقی. اللہ. تو چونکہ ہم نقشبند سلسلے میں ہیں الحمدللہ کہہ دو، اللہ نے توفیق بخشی ہے، اور یہ سبقن ہم سلوک کو بھی پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور اس کو طے کر رہے ہیں. تو یہ تو ہوگا، یہ تو پھر ہوگا. یعنی اس کو آپ یہ کہیں کہ حضرت اس کو آپ نکال دیں، اس کے علاوہ مجھے آگے بتا دیں، تو وہ ہے ہی نہیں بھائی. یہ آنی ہی آنی. جس طرح آپ پہلی دوسری سیڑھی سے چوتھی پانچویں پہ جا رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ 20ویں چھوڑ کے تو 100ویں پہ جائیں؟ یہ نہیں ہوگا. یہ آنا ہی آنا ہے، اس نے ہونا ہی ہونا ہے. جب بقا بھی شیخ میں باطن ویسا ہی بننا ہے، اور اسی طرح شیخ کے ساتھ ایک اٹوٹ رشتہ بننا ہے کہ حد ہو جائے گی. اللہ. وہ یاد کریں جو حضرت جنید نے اپنے ایک مرید سے کہا تھا رحمۃ اللہ علیہ، کہ اسے کہا کہ بیٹا تم نا یا جنیدو پڑھو. کیا کہا؟ یا جنیدو پڑھو. پانی کے اوپر چلتے ہوئے گزر گئے نا، اس دور میں ہوتا تھا ایسے. اب تو ہر ولیوں نے یہ کرامتیں چھوڑ دیں، کیونکہ اب کشتیاں آ گئی ہیں بہت زیادہ، سارے پانی پہ چل رہے ہوتے ہیں. تیرا ایسا ولی بھی چلے گا تھا کہڑی بات رہی ہے صاحب تھی پیچھے رہو گے، میں لانچ تھی تھوڑے تو لگ جاؤں. لہٰذا اب وہ نہیں اس طرح کرامتیں. اوپر اس دور میں چونکہ ایسا نہیں ہوتا تھا، ولی دکھا دیتے تھے. تو پانی پہ چل رہے، ندی کراس کر لی، وہ پیچھے کھڑا رہ گیا. کہا اوہو، پھر آپ واپس گئے. کہا تم یا جنیدو کہو. تو خود آپ تسبیح پھیر رہے تھے، کوئی اللہ کا نام لے رہے تھے. تو جب آپ کو سنا اس نے کہ حضرت تو اللہ اللہ کہہ رہے ہیں اور مجھے یا جنیدو پہ لگا رہے ہیں، تو دل میں وہی آ گیا جو میں نے ابھی کہا. سب کے آج کل کے اسی سب کے دلوں میں ہی ہے کہ یار مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی، ویسے ہی ہے بس. تو اس کے دل میں بھی یہی تھا. تو اس نے یا جنیدو کی جگہ پھر اس نے اللہ کا ہی وہ نام لے لیا اور پاؤں رکھا پانی پہ، سارا کا سارا پانی کے اندر. حضرت نے دیکھا، واپس آئے. کہا میں نے تمہیں کہا تھا یا جنیدو پڑھو. کہا حضور نہیں، وہ میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ بہت بڑا ہے. تو کہا پہلے جنید تک تو پہنچ. ہائے ہائے کیا جملہ ہے، بولو. وہ لاجک بیان کی نا، لاجک بات کی ذہنی. اور جنید تک تو پہنچ. یار کیا بات. میں اس جملے کا بڑا مزہ لیتا ہوں کبھی. مطلب آپ اپنے شیخ تک تو پہنچے، پہلے اس کی تو پہلے معرفت لے لیں. اس کو کیا اللہ نے دیا مل کے، نا سبحان اللہ، کن درجوں پہ پہنچا، کیا کیا اللہ نے انداز دیے، کس کس جگہ اللہ نے کامیابی دی، کہاں کہاں اللہ نے ان کو بڑا کیا، حضور کی بارگاہ میں کیا مقام رکھتے ہیں، حضور کتنا پیار کرتے ہیں، کتنا دین کا جذبہ ہے، کس قدر قرآن کے ساتھ اٹیچ ہیں، کتنی حدیثیں جانتے ہیں، کہاں کہاں تک اللہ نے نیکی کا پیغام پھیلانے کا وہ پتہ ہے کوئی نہیں شیخ کا، اور ڈائریکٹ خدا کو پہنچ رہا ہے. بھائی کیا جملہ ہے. اور جنید تک تو پہنچ. میں کہتا ہوں اسی کو باندھ دو بلے بس، انشاءاللہ کہو. میں کہتا ہوں نا، میں یہی کہوں نا اپنے آپ، بھائی عظیم تک تو پہنچ میرے حضرت، اللہ نے سلامت رکھے. میں اپنے آپ کو یہی کہوں، اب شیشے میں دیکھ کے نا، تو بڑا باتیں کر، عظیم تک تو پہنچ کے دکھا. اور حضرت کہیں تو سعید تک تو پہنچ. ہائے ہائے مل کے کہو نا سبحان اللہ. کیا بات، محبت کی بات ہے نا. سعید کہیں تو محمد علی کا تک تو پہنچ. ہائے. اور آخر میں ابو بکر کہیں میں حضور تک تو پہلے پہنچ، پھر خدا تک پہنچ. ہائے ہائے ہائے. یہی بنتا ہے نا، ترتیب یہی بنتی ہے نا. حضرت ابو بکر کیا کہیں، حضور تک تو پہلے پہنچ، پھر میں اللہ تک. ہاں عجیب لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے تصوف، عجیب کھیل بنایا ہوا ہے، عجیب ایک ڈھونگ بنایا ہوا. اور بھائی جو لاجک ترتیب ہے اس کو فالو کرو. لہٰذا یہی انداز رہے گا. وہ بقا بھی شیخ کے معاملات، اب وہ مجھے بعض اوقات وہ چیزیں اب آپ خود دلوں سے دلوں میں جا رہی ہیں، خود سمجھیں آپ کہ وہ بقا میں آ جائے گا تو اب یہ سارا کچھ ہوگا. پھر یہ نہیں ہوگا، بلکہ اس حد تک یہ چیز بڑی ہو جاتی ہے، اس حد تک بڑی ہو جاتی ہے کہ اب حضور کی بارگاہ میں آپ گئے ہیں، مدینہ شریف پہنچ گئے آپ، انشاءاللہ کہتے ہیں
انشاءاللہ اگلی سے اگلی جمعرات اس وقت میں وہاں سے درس تصوف کروں گا انشاءاللہ کیونکہ ہماری شام کو فلائٹ اتر جانی ہے، تو انشاءاللہ وہاں سے کوشش ہوگی کہ عشاء کے بعد میں وہاں سے آپ کے لیے تو آپ سب پھر اپنے اپنے گھروں میں سماعت کیجیے گا، تو اگلی سے اگلی جمعرات انشاءاللہ۔ تو اب جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اب وہاں یہ اتنا عجیب معاملہ بنتا ہے کہ اب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، آقا دو جہاں سامنے، حضور کی بارگاہ کی محبت پیار اب موجود ہیں، تو اب حضور سے عرض کیا جا رہا ہے؟ حضور کرم فرمائیے، فضل کیجئے، اپنی رحمت فرمائیے، مجھ پہ نگاہ کر، یہی کہتے ہیں نا حضور سے، مجھ پہ نگاہ رحمت، انظر حالنا یا رسول اللہ، انظر حالنا یا حبیب اللہ، اسمع قالنا۔ تو اب دیکھیے جواب کیا خوبصورت آتا ہے، کیونکہ آقا دو جہاں اس کائنات میں اللہ کے نظام کو سب سے بڑے قائم کرنے والے ہیں، اور حضور اسلام کی ذات کریمہ جو ہے وہ اللہ کے نظام کی سب سے بڑی رکھوالی بھی ہے۔ حضور رکھوالے ہیں اللہ کے نظام کے، آپ کبھی بھی irrelevant نہیں ہوتے، کبھی بھی illogic نہیں ہوتے، کبھی بھی یوں نہیں کرتے کہ اچھا اللہ کچھ چاہ رہا ہے خود پکڑ کے کہیں سے کچھ لے آئے، نہیں، ایسا نہیں آپ کرتے، آپ کی عادت کریمہ نہیں ہے، آپ اسی لاجک میں ہی رہتے ہیں جو اللہ کا انداز ہے۔ تو عرض کی جا رہی، حضور کرم فرمائے، نظر رحمت، حضور نظر کرم، انظر حالنا فرما رہے، تو آقا دو جہاں کی طرف سے جواب بھی آتا ہے، آپ کی شیخ کو دے دیا ہے، ادھر سے لے لیں جا کے، ان سے لے لیں جا کے۔ حضور میں تو مدینے آ گیا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں یہاں کی برکتیں آپ کو ملیں گی، لیکن یہ جو آپ مانگ رہے ہیں نا، اس شیخ کو دیا، وہاں سے لے لیں آپ۔ تو لہذا وہ سارا کچھ ادھر ہی ٹرانسفر، اور پھر وہ بقا بھی شیخ کا وہ تعلق اتنا مضبوط ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں مولا مجھے اب سمجھ آئی، مجھے اب سمجھ آئی کہ حضرت کی بارگاہ کتنی بڑی تھی، مل کے کہو نا سبحان اللہ، کتنی بڑی تھی۔ اب وہ 99 قتل والا یاد کریں نا ذرا، کیا ہے اس میں؟ کیا اس وقت کعبہ نہیں تھا، لیکن بھیجا کہاں؟ اللہ والوں کے پاس، اور وہ بھی ابھی پہنچا نہیں تھا، ابھی راستے میں تھا، دروازے سے نکلا مر گیا۔ صحیح حدیث، اللہ نے پورا نظام بنا کے اسے جنت میں بھیجا کہ کوئی بات نہیں، میرے بزرگوں کے پاس جا رہا تھا۔ تو وہ چیز سمجھ جاتا ہے، بقا بھی شیخ میں آ کے یہ ساری چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ میرے حضرت کی بارگاہ کیا چیز ہے، میرے حضرت کی صحبت بولو کیا چیز ہے، یہ سمجھ آ جاتی ہے، یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہی چیز ہے، اسی سے برکت اور بقا، اور پھر وہ باقی رہ جاتی ہے۔ اب وہ تو فنا میں تو ایک محبت کا انداز ہوتا ہے نا، لیکن کہیں نہ کہیں ڈاؤٹ ہوتا ہے، بقا میں ڈاؤٹ ختم ہو گیا۔ اور اسی لیے بعض بزرگ کہتے ہیں کہ ہمارا مرید گھر سے چلتا ہے اور ہمیں علم ہو جاتا ہے کہ وہ آ رہا ہے، وہ گھر سے چلا ہمیں پتہ چل گیا، اس لیے کہ وہ بقا والا ہے، وہ اس کو پتہ ہے میں جہاں کا آ رہا ہوں، کوئی شک نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ لہذا وہ برکتیں، وہ رحمتیں اللہ عطا کر دے، آمین کہہ دو، آمین کہہ دو، ایسی سوچ عطا کر دے، ایسا ذہن عطا کر دے، ایسے انداز عطا کر دے کہ جو اتنے مضبوط ہو جائیں کہ بس پھر شیخ کی بارگاہ، شیخ کی رحمتیں، شیخ کا ہی فضل، شیخ کا ہی کرم، انہی کے ساتھ، انہی کی محبت، انہی کی برکتیں۔ اور اگر یہاں سے کامیاب ہوئے تو ہی میں عرض کروں گا، مجھے اجازت دے دیں، بقا بھی رسول بیان نہیں ہو سکتی جب تک بقا بھی شیخ کا سارا نور پتہ نہ چلے، ممکن ہی نہیں ہے۔ مطلب آپ بقا بھی شیخ میں ابھی بھی مطلب وہ تھوڑا سا پیاسے ہیں، اور اندر سے ابھی بھی پیاس ہے، ابھی وہ کمپلیٹنس نہیں آئی ہے، بقا بھی رسول کیسے جائیں گے آپ؟ نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ اور آخری بات، چونکہ اصل مقصد اس سارے پروسیس کا، یہ تو میں نے وہ سارا بیان اس لیے کر دیا کہ یہ ہوتا ہے، مقصد سارے پروسیس کا ایک ہی ہے کہ جس طرح شیخ لوگوں کو نیکی کا راہ دے رہا ہے، اب وہ بھی اسی طرح نیکی کا راہ دے گا۔ یہ اس کی باٹم لائن ہے، یہ اس کی لاسٹ لائن ہے۔ وہ بقا بھی شیخ مضبوطیاں آ گئیں، کیوں؟ اتنا لہجے میں اثر ہے
کہ لوگ اب نیکی کی طرف اس لہجے سے مائل ہو رہے ہیں. وہ آ نہیں سکتا جب تک پیچھے سے شیخ کے ساتھ مضبوط تعلق نہ ہو. وہ ممکن نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ لفظوں سے لوگوں کو نہیں گھیر سکیں گے. لوگ بڑے چلاک ہو گئے، بڑے ذہین ہیں، انہیں سارا پتا تو کہاں سے بول رہا ہے. اگر شیخ کے پیچھے تاثیر ہے تو تمہیں باتوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے. بس ایک ریگولر درس دیا کرو، اللہ اس کے علاوہ ویسے لوگوں کے ذہن تمہاری طرف مائل کر دے. کیوں؟ بقا بھی شیخ کے ساتھ چلتے ہو. مقصد بولو کیا ہے؟ لوگوں کی ہدایت. بولیے بس، لوگوں کو نیک کرنا ہے. اور اس کے لیے شیخ کا سارا نور تم نے جذب کر لیا اور بس خالی کر دیا تم نے شیخ کو، اور اس کو لوٹ لیا آپ نے. کیوں؟ تاکہ میں بھی اب لوگوں کو آپ کی طرح نیک بنا. یہ کیا بات ہوئی کہ مطلب آپ بقا کا انداز لے رہے ہیں لیکن یہ نہیں آ رہا. تو یہ ویسے ہوتا نہیں ہے، ویسے میں بیان ہی کیا، ویسے بتایا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. بقا بھی شیخ اگر ہو گئی ہے نا تو لازمی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ تم بنے ہو، ضرور بنو. یہ ممکن نہیں کہ نہ ہو. تو اللہ توفیق دے دے، اللہ سعادت دے دے اور یہ کرم اور فضل نصیب ہو. فرمایا دوسروں کی تکمیل و ہدایت کے لیے انہی اشیاء کی طرف واپس لوٹا دینا بقا کہلاتا ہے. یعنی کامل فنا کے بعد سالک کو جو کیفیت حاصل ہوتی ہے اس کو بقا کہتے ہیں، اور فنا الفنا کے بعد حاصل ہونے والی کیفیت کو بقاء البقا کہتے ہیں. اس پہ ہم بات کریں گے. آیت کریمہ واللہ خیر و ابقا اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ پھر خیر بھی ہے اور وہ ابقا بھی ہے. تو ایسے ہی جب تم ذکر کر کر کے یہاں آؤ گے تو اللہ تمہارے اندر بھی خیر پیدا کرے گا اور تمہیں بھی بقا دے دے گا. اور اب یہی بقا پھر قبر میں جب کوئی اترتا ہے جو کہ وہ کیا ہے؟ بقا. بولو کس میں ہے؟ بقا میں. بولیے بقا میں ہے. تو جب قبر میں گیا تو کیا ہوا؟ وہ مرا نہیں، وہ باقی ہے. لہذا اس کی قبر بظاہر نظر آ رہی ہے قبر، لیکن اندر وہ باقی. اب لوگ اس کو ویسے ہی یاد کر رہے ہیں، کرتے ہو رہے ہیں جس طرح دنیا میں ایک دوسرے کو یاد کرتے ہیں. لوگ اس کو ویسے ہی باتوں میں لے کے آ رہے ہوتے ہیں جیسے دنیا میں ایک دوسرے کی باتیں کرتے ہیں. ابھی میں نے حضرت جنید کی بات کی، مجھے کہو نا سبحان اللہ. کہاں قبر؟ میں یہاں بات کر رہا. باقی ہیں کہ نہیں؟ باقی کہتے ہیں جو موجود ہو، تو موجود ہیں کہ نہیں؟ تو وہ باقی ہو. اب قبر میں اترا باقی ہے، جائے گا. حشر میں اٹھے گا، بولو باقی ہے، وہ تو کہیں نہیں جا رہا. یہ وجہ ہے بزرگوں کی قبروں کو اللہ جو نور دیتا ہے وہ ان کی بقا کی وجہ سے. جس طرح اللہ باقی ہے ایسے وہ ذکر کرنے والے بھی باقی ہو جاتے ہیں، اور ان کے پھر عرس ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے فاتحہ ہو رہی ہوتی ہے، لوگ جاتے جاتے دعا کر رہے ہوتے ہیں، لوگ ان کو بیٹھ کے یاد کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کہتے ہیں حضرت سال ہو گیا ہے، اب حضرت صاحب کی محفل کرائیں، چلو ان کا نام لیں. کیا بات! آپ دیکھیں آپ کے کسی عزیز کا، آپ کے کسی پرانے دادے پر دادے کا کوئی ایسے نام لیتا ہو؟ کوئی بھی نہیں لیتا. لیکن غوث اعظم کو سارے جانتے ہیں. کون نہیں جانتا داتا صاحب کو؟ یہ ہے بقا. وہ باقی ہو گئے، ذکر کر کر کے اللہ نے انہیں باقی کر. تو آئیے اللہ توفیق عطا فرمائے. اور یہ سعادت جو آج نصیب ہوئی بقا بھی شیخ کے حوالے سے چند باتیں عرض کی گئیں، اس پہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. انشاءاللہ اگر کچھ تشنا مجھے لگا تو ہو سکتا ہے میں اس میں کچھ چیزوں کا اضافہ اگلے درس میں کروں، ورنہ ہو سکتا ہے اسی کو یہاں تک رکھ کے تو بقا بالرسول میں اگلی گفتگو کرنے کی سعادت نصیب ہو. اللہ مجھے آپ کو سعادت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ذکر دل کی دھڑکن سے اللہ اللہ کی آواز سنیں، اور جو ساتھی تمام لطائف کے ساتھ ذکر کرتے ہیں تمام لطائف کی طرف توجہ کریں. اللہ خود کو تصور پہ یہی بٹھائیں اللہ کہ آپ نہیں، آپ شیخ ہیں، اور ذکر جاری رکھیں.
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ دعا فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين. یا الہ العالمین ہم نے علم پڑھ لیا ہے اب ہمیں عمل تک تو پہنچا دے. یا الہ العالمین ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اپنے شیخ کے لیے ریلیکس کرنے کا سامان بنے. یا الہ العالمین ہماری فنا اور بقا کی منزلوں کو بہترین فرما. یا الہ العالمین ہمیں ایسی زندگی عطا کر دے کہ جو ہمارے لیے 100 اونٹوں سے بہتر کی زندگی ہے. یا الہ العالمین ہماری زندگیوں کو ایسی جانب موڑ دے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ پہنچنا شروع ہو جائے. یا الہ العالمین ہماری وجہ سے کوئی آقا علیہ السلام کا کوئی امتی دوزخ سے بچ جائے. یا الہ العالمین ہمیں اپنے شیخ کی مشن کی شیخ سے زیادہ فکر کرنے کی توفیق دے. یا الہ العالمین ہمیں ایسا بنا دے کہ شیخ ہمیں کہے کہ میں تجھے پسند کرتا ہوں. آمین. یا الہ العالمین ہمیں ایسا بنا دے کہ تو کہے کہ میں تجھے پسند کرتا ہوں. یا الہ العالمین ہمیں دیکھ کے ہمارے شیخ کے سینے میں ٹھنڈک محسوس ہو. یا الہ العالمین ہمیں اپنے شیخ کی آنکھوں کا نور بنا دے. یا الہ العالمین ہمیں دیکھ کے شیخ میں خوشی آ جائے. یا الہ العالمین ہمیں ان کا دست بازو بنا. یا الہ العالمین ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے پسند. وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. میرا ماشاء اللہ بہت شکریہ. اللہ برکت. اللہ اکبر.